نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے آغاز کروں گی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، جب اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کی ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم مختلف انداز میں اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم مختلف انداز میں ہمیں متعارف کر کے ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ معجزہ ہے، اور یہ آج بھی ہم سے اسی طرح مخاطب ہے جیسے اس دور کے لوگوں سے مخاطب تھا۔ اس وقت بھی کہا جا رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں جب چاند شق ہوا تو قرآن نے کہا کہ قیامت کی گھڑی قریب آن پہنچی اور چاند جو ہے وہ شق ہو گیا۔ اور آج قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آن پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور تمام جو دین تھا وہ مکمل کر دیا گیا۔ جتنے پیغامات آج دن تک آئے تھے، جب سے دنیا بڑی، نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغامات بھیجتے رہے، وہ سارے کے سارے پیغامات آقا کے جو پیغامات تھے اس میں مکمل ہو گئے۔ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ تب کیا ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی زمانہ ہے، آج بھی اور 14 صدیاں پہلے بھی، اور آج سے آنے والے جتنے بھی دن ہیں آقا کا زمانہ ہے۔ اور اسی طرح نور نبوت سے مومن جو ہے وہ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتے رہیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ دیا کہ یہ رہتی دنیا تک کی کتاب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کی تمام جو باتیں اس میں آئیں ان کا پریکٹیکل جو تھا وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ نماز کا حکم آیا، طریقہ پورے کا پورا نہیں ہے، وہ تو آقا نے سکھا دیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ قیامت آنے والی ہے، چاند شق ہو گیا، نشانیاں پوری ہو گئی، اور آپ نے کہہ دیا کہ آخری زمانے کی یہ نشانیاں ہیں، اور جو آخری زمانے کی نشانیاں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ پوری ہو گئی ہے۔ یہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے، دجال کا فتنہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور کہا گیا اس دور کے لیے جو جو نشانیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کہا گیا تھا کہ جس طرح ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے تیزی سے نیچے گرتے ہیں، اسی طرح جلدی جلدی جو قیامت کی نشانیاں یہ پوری ہوں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس میں پھر قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ گھڑی تو قریب آ گئی ہے لیکن تم لوگ غفلت میں ہو۔ تو غفلت کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ اپنے دلوں پہ ہم غور کریں تو ہمارے دلوں پہ واقعتاً حجابات ہیں، ہم واقعتاً غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم نہیں غور کرتے۔ ہمیں جب اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، قرآن ہی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے احسن جو عمل ہے اس کی پوری لسٹ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور ہم سب کو معلوم بھی ہے. تھوڑا بہت جتنا پیغام ہم تک قرآن کا پہنچا، ہم سب آج جس دور میں گزر رہے ہیں نا، علم اپنے عروج پہ. جتنا علم آج سے 25-30 سال پہلے تھا انٹرنیٹ آنے سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آج ہمارا علم کہاں ہے، عروج پہ. ایک بچے کے پاس بھی اتنا علم ہے، ایک نارمل خاتون کے پاس بھی اتنا علم ہے جو پرانے وقتوں میں ایک اچھا جو ماسٹرز ڈگری والا بندہ تھا اس کے پاس بھی اتنا علم نہیں تھا. آج جو اس وقت ہم نے ماسٹرز میں اسلامیات پڑھی تھی، آج وہ میں دیکھتی ہوں کہ او لیول اے لیول کے بچوں کو جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے وہ اس کا معیار اس سے بہت اوپر کر دیا گیا ہے. اتنا فقہ بھی پڑھا دیا، ہسٹری بھی پڑھا دی، اسلامیات کا ڈھیروں ڈھیر علم. اس کے باوجود دل جو ہے وہ ایمان سے خالی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. دلوں کے اوپر مہریں کیوں لگ گئی ہمارے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ مہریں کیوں لگ گئی دلوں پہ؟ دل ہمارے سخت کیوں ہو گئے؟ قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ ان حجابات کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بتائیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آج دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ انسان دنیا کی زندگی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے فتنے اور دجال کا زمانہ ہے، تو یہ جو اٹریکشن ہے ہر چیز کی، یہ اتنے لوگ بزی ہو گئے ہیں کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے جو فور ایور لائف ہے موت کے بعد والی. یہ جو ٹیمپریری لائف ہے اس کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ، ان کو یہ کلاسز کرواؤ، ان کو یہ کرو. وہ جو فور ایور لائف ہے اس کی طرف نا ایکچولی انسان کا دھیان ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں اتنی زیادہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. الحمدللہ میں بھی قرآن پاک کی سورۃ آل عمران ابھی بہت ارلی ہے تو اس میں جگہ جگہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے مزین کر دیا وہ اس کے ساتھ آرائشوں کے ساتھ. اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ کو یہ ادھر ادھر جو لوگ اس میں پھنستے ہیں نا، اللہ نے ان کو اور دسا دیں، وہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. یہ جو دنیا کی آرائش ہے یہ تو قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے مزین کر دیا. ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ کسی کے ذہن میں ہو؟ تعلیم سے دوری، قرآن سے دوری، دین سے دوری، یہ سب چیزیں جو ہیں جب تک آپ دین کو سمجھیں گے نہیں صحیح سے تو اس پہ عمل بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایسے ہی بات کروں، ایسے کمفرٹیبل اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب جو انہوں نے بات کی کہ آپ نے کیا بات کی، اس کو 2 لفظوں میں بتائیں. ہم نے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، یہ انہوں نے بات کی. تو دنیا کی زندگی کو دیکھیے، قرآن تو 1400 سال پہلے بھی تھا، اٹریکشن اس وقت بھی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اٹریکشن نہیں تھی. حق اور باطل ہمیشہ سے آمنے سامنے رہے ہیں. یہ آج نئی خوبصورتی نہیں ہے، اس دور میں بھی سب برائیاں تھیں. سب کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ ہر دور میں برائی اور اچھائی یہ برابر رہے ہیں، حق اور باطل آمنے سامنے رہے ہیں. تو یہ ہم اس بات کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے کہ آج برائی زیادہ ہو گئی. یہ ایک پوائنٹ تو ہے بٹ یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ برائی اس وقت بھی تھی، نفس اس وقت بھی ایسے اسٹرانگ تھے لوگوں کے. اس وقت بھی معاشرے میں ابو جہل بھی تھا اور ابو بکر صدیق بھی تھے، دونوں تھے. اب کیا ہے کہ فیضان نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ تھی نا، آپ کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ فرماتے تھے. تو وہ جو تزکیہ کا عمل ہے آج وہ ختم ہو گیا. اور یہ جو دیکھیں جوں قیامت قریب آتی جائے گی، ہر آنے والا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دور ہوتا جائے گا. جو دور دور ہوتا جائے گا تو برکات نبوی کم ہوتی جائیں گی. تو برکات نبوی کم ہوں گی، ہمارے ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے.
یہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نسل تک صدیاں، ہاں آپ نے فرمایا تھا نا ایک صدی دوسری، تو یہ سب ایسے چلنا ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. اچھا اب اس پلان سے سروائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب اس پلان سے سروائیو کرنے کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے نا کہ دین کے اوپر چلنا ایسے ہو جگہ تھیلی پہ انگارہ رکھنا اور اس طرح ہوگا، ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، سارا کہ آپ کے گھروں پہ میں فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں. تو آج یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بالکل یعنی آخر پہ جا رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ باتیں تلاش کریں جن پر عمل کر کے ہم تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو آقا علیہ السلام نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ حدیث میں ہمارے پاس موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں آپ بتا رہے تھے، جب آپ ہدایات دے رہے تھے، تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ تم اس وقت جب لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے زندگی میں وہ وقت آ جائے تو پھر ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان والے اکٹھے ہو جائیں. تو آج ایمان والوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. سروائیول کا وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. بلیو کریں آج جو سیدھا حملہ ہے نا وہ ایمان پہ ہے. ہمیں یہ بات بالکل سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان جو ہے یہ سب سے قیمتی نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انعام یافتہ سے جڑے بنا، انعام یافتہ لوگوں سے تعلق استوار کیے بنا ہم تزکیہ نہیں حاصل کر سکتے. ہم ایمان کی قوت کو اپنے اندر بڑھا نہیں سکتے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے. انعام یافتہ لوگوں کا تعارف کروا دیا گیا نا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ان لوگوں کے رستے پہ جن پر تو نے انعام مقرر کیا. تو ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے انعام یافتہ کون ہے. جب ہم یہ دیکھ لیں کہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں تو پھر ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا. اور پھر کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو اہل بیت کون ہے؟ ان کا کیا کام ہے؟ دیکھا جائے تو کچھ افراد ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جڑنا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور تزکیہ کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ ضروری ہے، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے. اچھا اب ہمارا آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نیک لگتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، اس لیے کہ ہم نے ایسی تربیت حاصل کر لی ہے کہ ہمیں عیب دیکھنے کی عادت ہوگی. ایسا ہی ہے نا، ہمارے سامنے کسی کی کوئی تعریف کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم ڈھونڈ کے اس کا کوئی عیب نکالتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جو تعریف کرنے والا اس کو کہتے ہیں اس میں تو یہ ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اپنے اسلاف کو برا کہنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. عیب جوئی کرنے سے کتنا منع کیا گیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہا گیا نا، قرآن نے کہہ دیا کہ بربادی ہے جو عیب جوئی کرتا ہے، ٹول لگاتا ہے، ان سب باتوں سے منع کر دیا گیا. تو پھر ہم کیسے پہچان کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان والا اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی کیٹیگری آپ لوگوں نے رکھی ہوگی نا، کیا کیٹیگری ہے بتائیں. ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام اور حلال کے اندر فرق جو ہے وہ سب سے وہ بیس ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا آپ رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا وہ نہیں. ہم اس محفل میں جائیں یا کہیں بھی جائیں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کسی بھی بندے سے ہم زندگی میں ملتے ہیں تو کوئی ٹپس تو ہونی چاہیے نا، ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ ایمان والا ہے.
کبھی پہچان ہوئی ہے؟ اخلاق ہی اچھا لگتا ہے سب کا دیکھ کے، اخلاق سے ہی کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے. ایمان والوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ ایک پتہ چل جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کے چلنے پھرنے کے انداز سے کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں. جس سے ملنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ہم ایک بات بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ملتا ہے ایسا، اس سے ہم سلام دعا کے علاوہ ہماری بات بھی کوئی نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھولتا نہیں ہے. تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پتہ چلے، ہم کوئی موقع ڈھونڈتے اس سے بات کریں. ہوتا ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان کی ڈیوائس لگی ہوئی ہے نا وہ سگنل پکڑ لیتی ہے. آج تو ان باتوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. روحانی معاملات کو سمجھنا آج زیادہ آسان ہے. پرانے زمانے میں تو ہمیں جب ہمارے استاد سمجھاتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو آج تو یہ سگنلز کی دنیا نے ہمیں سمجھا دی ہے کہ جس گھر میں ہم جاتے ہیں اگر اس کا وائی فائی جو ہے فوراً آپ دیکھیں ہمارا فون بتا دیتا ہے یہ سگنل آ رہے ہیں. اسی طرح ایمان والوں سے ملنے کے بعد اگر ہمارے اپنے اندر ایمان کی لو موجود ہے تو وہ سگنل پکڑ لے گی. اب بنیاد کیا ہوئی؟ بنیاد یہ ہوئی کہ ہمارے اندر ایمان کی کوئی نہ کوئی لو موجود ہونی چاہیے. تو محنت جو ہے اپنی ذات پر شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ مفہوم ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو رب کو پہچان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم باہر ڈھونڈنے چلے جائیں کوئی ہمیں پتہ بتا دے، اس کا پتہ باہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اندر ہے. جب ہم اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں. جب ہمیں کسی سے ملنے کے بعد، مجھے بہت ساری خواتین میسج کرتی ہیں ہماری بڑی اچھی کیفیات تھی، بہت اچھا سب چل رہا تھا، ایک دم سب خراب ہو گیا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نمازیں قضا رہی ہیں، یہ ہمیں بتائیں کیوں ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ خود ڈھونڈیں، یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. آپ کس سے ملی تھی، آپ نے کہیں سے کیا کھایا تھا، 2-3 باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دم پہنچ جاتی ہیں. ہاں ہم نے وہاں سے کھانا کھایا تھا، ہم نے وہ چیز کھائی تھی. 2-3 ہی باتیں. یا ہم فلاں محفل میں گئے تھے، فلاں بندے سے گئے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ ایسا، یہ جو ایمان ہے نا اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اس میں مائنس مارکنگ نہیں ہے. کچھ جیسے کچھ معاملات ہوتے ہیں نا جس میں صرف پلس مارکنگ ہوتی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دین اسلام بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کا اگر گزشتہ کل جو ہے، جو آنے والے کل جو ہے وہ گزشتہ سے اگر بہتر نہیں ہے تو وہ خسارے میں. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، یا یہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایک لیول پہ نہیں رہتا. اگر آج ہمارا ایمان بہت اچھا ہے، ہم کسی بہت اچھی سی محفل میں گئے ہیں، بہت اچھی سی ہم نے کوئی محفل اٹینڈ کی ہے، تو آپ دیکھیں گھر جا کے عبادت کی لذت ہی اور ہوگی. 2-3 دن ہماری زندگی بدلی سی رہے گی. تو کیا ہے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہوتا ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایک دم سب کچھ گم کر بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. تو کیا ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، اور ان اپس اینڈ ڈاؤن کو ہم نے محسوس کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگوں کے پاس ٹائم تھا، تنہائی ہوتی تھی، تو تنہائی میں لوگ سوچتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. آج ہمارے پاس تنہائی نہیں ہے. آج ہماری تنہائیاں جو ہے نا وہ کھا لی اس انٹرنیٹ نے کھا لی. اب دیکھیں جب ہم سارے کاموں سے فارغ ہو کر ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرنے بیٹھتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمارا جو ریسٹ ہے نا وہ فون ہے، یہ ڈیوائس ہے. اور اس ڈیوائس میں جتنا شر ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. بلیو کریں اس کے ذریعے خیر بھی بہت بڑھ رہی ہے، آسانیاں بھی بہت بڑھ رہی ہیں.
لیکن بچنا بھی بہت مشکل ہے. تو کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ حق اور باطل ہمیشہ سے آمنے سامنے تھے. پہلے برائی تک ایکسیس جو تھی نا، برائی تک بہت مشکل تھی، تو اچھائی تک بھی مشکل تھی. علم والا کوئی ہوتا تھا، ایسا ہی تھا نا. پورے علاقے میں چند لوگ ہی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو کوئی محفل ہوتی تھی تو دعا کروانے کے لیے پنڈی سے کسی کو بلایا جاتا تھا. بڑی یہ اگر اسلام آباد میں تو پنڈی سے بلاتی تھی. تو ایسا ہی تھا نا پہلے، کوئی یعنی دور دور سے لوگ بلائے جاتے تھے. تو آج لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ دعا میں نے کروانی ہے، دعا میں نے کروانی. آج تو لوگ اگر 2 دن درس میں آنے لگتے ہیں تو تیسرے دن پوچھتے ہیں اچھا مجھے بتائیں میں درس دینے کے قابل کب ہوں. ایسا ہی ہے نا. تو کیا ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑا. وہ جو قرآن نے ہمیں کہا تھا نا غور و فکر کرو، غور و فکر کرنا چھوڑ. قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تیز. تو کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ قرآن ان کے حلقے سے نیچے نہیں اترا. بڑی سخت حدیث ہے. تو قرآن کے وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. کسی کو خوبصورت قرآن پڑھتا دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایمان والا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ ایسا بتائیں. آج ایسا ہی ہوگا. دجالی فتنے کا ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ حق اور باطل مکس ہو جائے گا. آج یہی دور ہے. پہلے یہ تھا کہ جو حق تھا وہ واضح تھا اور باطل واضح تھا، یعنی پہچان آسان تھی. آج یہ فتنہ جو ہے اس کا ایک یہ بھی بہت ایک نیگیٹو جو بہت خطرناک چیز ہے کہ سچ اور جھوٹ مکس ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں چل رہا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. سچ کا لبادہ اوڑھے ہمیں بڑے بڑے جھوٹے نظر آتے ہیں. اور ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ وہ کس نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ممبر رسول پر بندر ناچ رہے ہیں، یا آقا علیہ السلام کے دور میں کسی نے یہ خواب دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ جب یہ خواب بیان کیا گیا تو لوگ کتنی پریشان ہوئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے. تو آج ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نہیں نظر آ رہا. ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی تبدیلی دیکھی. پہلے لوگوں میں خوف تھا، آج ہم بے خوف ہو گئے کہ نہیں بے خوف. دین کا جو پہلے یہ تھا کہ برائی جو تھی نا اس کو لوگ برائی سمجھتے تھے. آج کیا؟ آج برائی کا سمجھ نہیں آ رہی کہ حد شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں سے ہو رہی ہے. سب کچھ مکس ہو گیا. لیکن پہچان جو ہے وہ وہی رہے گی جو میرے آقا بتا گئے. آقا نے بتایا کہ اگر ایمان والے کو دیکھنا ہو نا تو اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرو. علی کا تذکرہ کرو گے تو جو ایمان والا اس کا ایمان بڑھ جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا. اور جو خوش نہیں ہوا تو سمجھ جاؤ. تو اہل بیت سے محبت بہت بنیادی چیز، بے حد بنیادی چیز. دین اسلام کی جو بیس ہے وہ محبت ہے. دیکھیں جو قانون کو نافذ کرنا ڈنڈے سے، ہم اپنے بچے کو زبردستی نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ نماز کیا ہے؟ وہ خوف کی ہے. جہاں ماں کی نظر ادھر ادھر ہوگی وہ نماز نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو دین اسلام کے سارے قوانین ایسے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہوگا. اگر عبادت میں ریا آ گئی تو عبادت تلے گی نہیں. خالی جتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں اس میں ریا آ گئی تو کچھ وزن نہیں. تو کیا ہے کہ دین ایمان تو قبول ہی نہیں کرتا اگر نیت خالص ہے. اب دیکھیں کہ ہماری امی تھی نا کھانا بہت اچھا بناتی تو ہم کہتے تھے امی جیسا آپ کھانا بناتی ہیں ہم سے ایسا کیوں نہیں بنتا. جب آپ سالن بناتی ہیں تو ذائقہ ہو رہا ہے، ہم سے ایسا کیوں نہیں بنتا. تو وہ کہا کرتی تھی تم لوگ دل نہیں لگاتے مگر اڑاتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ کھانے میں بھی اگر ہم دل نہ لگائیں تو اس میں بھی لذت نہیں آتی. تو پھر یہ دین ایمان میں، قرآن میں، اللہ کی عبادت میں اگر دل نہیں لگا ہوگا تو کیا وہ عبادت قابل قبول ہو؟ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی.
اللہ نے تو کہا کہ سورہ مزمل میں اللہ نے کہا نا کہ تم رات کو عبادت کیا کرو، رات کو قیام کیا کرو، کہا نا، کیونکہ دن کو تمہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں جب سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو مطلب شیطان نے وہ جو ہے نا، شیطان نے ان کے عمل ان کو آراستہ کر دیا ہے. تو آج شیطان نے ہمارے اعمال ہمیں بڑے خوبصورت آراستہ کر دیا ہے. شیطان اور نفس ان کا انداز ہی یہ ہے کہ یہ کبھی آپ کو روکتے نہیں. اگر آپ کا دل عبادت کرنے کو چاہتا ہے نا، تو شیطان نہیں کہے گا نہ عبادت کرو. وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اور عبادت کرو، دین سیکھنا اور سیکھو اور سیکھو. وہ آپ کے لیے اور آسانیوں کے سبب بنائے گا اور آپ کو اندر بڑی خوشی پیدا کرے گا کہ اور سیکھو. اس کے بعد پھر کیا، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ کے اندر تکبر ڈال دے گا. دیکھو جو تمہیں پتا باقیوں کو پتا ہی نہیں، تمہیں تو سب پتا ہے. اب کیا؟ اب نفس موٹا ہونا شروع ہو گیا. اب شیطان نے کیا کیا کہ کیلے کا چھلکا آگے کر دیا. اب ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے تو سب پتا ہے، باقیوں کو تو کچھ پتا نہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو ساری باتیں پتا چل گئی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں مخلوق کے خدا جو ہے وہ حقیر دکھائی دے رہی ہے، چھوٹی نظر آنے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تکبر جو ہے وہ ہمیں غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. ہماری عبادات کا غرور جو ہے وہ ہمارے اندر آنے لگ جاتا ہے. اگر ہم نے ہیڈ کور کیا ہوا تو ہم ننگے سر والی عورت کو بڑی حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑیاں بے دین، سر نہیں ٹکے. تو کیا ہے کہ ہمارا قد ہماری ہی نظر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسروں کے جو جذبات ہیں، دوسروں کے جو دل ہیں، وہ ہم کچلتے چلے جاتے ہیں، کچلتے چلے جاتے ہیں. تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی ایسے تبلیغ کی؟ آپ نے تو دین کو محبت سے پھیلایا، پیار سے پھیلایا. ڈنڈے سے تو، تلوار سے تو دین نہیں چلتا. اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ نے تو صرف آواز لگائی تھی، دعوت دی تھی، اور دعوت میں پھر آپ نے جان لگا دی. بہت دعوت دی، پتھر کھائے، پیٹ میں پتھر باندھے. 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی جب آپ نے تبلیغ کی. کیسا کیسا مشکل وقت آیا میرے آقا پہ، آپ نے سب برداشت کیا. حضرت سیدہ بی بی زینب جو تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے جاتے ہیں تو بی بی جو ہے وہ پیچھے مکہ میں تھی. تو جنگ ہوتی ہے تو جو قیدی، جو معاہدہ پایا گیا تھا، قیدی آئے قید ہو کے، تو اس میں اعلان کیا گیا کہ فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. جب آقا کے پاس فدیے آئے، آپ چیک کر رہے تھے کس کے گھر سے کیا فدیہ، تو آپ قیدیوں کو چھوڑ رہے تھے. تو آپ کی آنکھ مبارک جو ہے وہ بھیگ گئی. آپ کے ہاتھ میں ایک ہار تھا اور آپ کے ہاتھ میں وہ ہار آیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ ہار اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے کہا کہ یہ ہار کس کے فدیے میں آیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ہار بیٹی نے بھیجا ہے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے. تو دیکھیں رشتے آمنے سامنے ہیں. آقا سے زیادہ کون ہے؟ کون پیار کر سکتا تھا ان سے زیادہ، ان بن ماں کی بچیوں سے؟ لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئی تو آپ سب کو چھوڑ کے مدینہ شریف آ گئے. تو کتنا کچھ سہا تبلیغ دین کے لیے، اور آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا، ڈنڈے سے نہیں، محبت سے، پیار سے. اور جو آپ کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جاتا وہ آپ کو چھوڑتا نہیں تھا. تو بالکل اسی طرح دین جو ہے اس کی بنیاد ہی محبت. اگر ہم دیکھیں تو دین سے اگر محبت نکال دی جائے تو پھر دین جو ہے وہ اٹھک بیٹھک اور قوانین رہ جاتے ہیں. انسان کا جو نفس ہے وہ اتباع میں نہیں آتا. اس کو جو فرما برداری ہے نا، وہ اس کی 2 میں سے ہے.
ایک تو خوف ہے، اس کو ڈراؤ گے تو وہ فرما برداری کرے گا، اور دوسری محبت ہے۔ محبت کے بنا آپ دیکھیں کہ کسی سے محبت ہو تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور اگر آپ صرف محبت کے بغیر آئیں گے تو پھر کیا، پھر آپ ہر وقت فتوے ڈھونڈیں گے، اتنا یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، پھر کیا ہے کہ آپ سارا دن گنتیوں میں لگے رہیں گے، اتنی گنتی ہو گئی، اتنے نوافل، اتنی عبادتیں، اس میں کیا ہے کہ ایسے کر لیں، سارا قواعد و ضوابط میں الجھے رہیں گے تو محبت کہیں سے نکل جائے گی۔ جب محبت نکل جائے گی تو خشوع نہیں رہے گا۔ عبادت کا جو خشوع ہے وہ اس کی بیس محبت ہے۔ عبادت کے لیے میرے اللہ نے کہا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا ہے کہ اللہ نے کہا نا، وہ حدیث ہے جو کہ میری عبادت ایسے کرو کہ گویا تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دو باتیں آ گئی نا، کہ یا تم مجھے دیکھ رہے ہو یا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو دل میں ہیبت آ جاتی ہے، دل میں خوف آ جاتا ہے۔ اب عبادت میں دو کیفیات ہیں، یا تو یہ ہے کہ خوف کی کیفیت ہے، ہم خشیت الہی سے اللہ کے آگے جب کھڑے ہوں تو اتنی خشیت ہمارے اوپر طاری ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں عبادت ہماری بہت اچھی نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیا جب یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو اس کے انعام میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کے انعام میں اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا عمل بدل جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یا تو وہ ہمیں دیکھے گا عمل بدلے گا، یا ہم اس کو دیکھیں گے تو عمل بدلے گا، اس کے علاوہ عمل میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ اور اس کے علاوہ نہ یہ کیفیت ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ یہ کیفیت ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو اس کے علاوہ جو عبادت ہے وہ کہاں جائے گی بتائیں؟ وہ تو معیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ عبادت جو اس معیار پہ ہی نہیں ہے تو وہ عبادت پھر قابل قبول ہوگی؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ قلبی تعلق استوار کیے بنا عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اور عبادت میں وزن جو آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ وہ قلبی تعلق سے۔ اور قلبی تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے، اور غور و فکر کرنا، تھوڑا سا وقت تنہائی میں گزارنا، سوچنا، قرآن کو پڑھنا تو اس پہ غور کرنا، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا نا، جب مدینہ شریف میں دعوت اٹھی تو یہودیوں نے کہا کہ یہودی تو اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں۔ جو قرآن کی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ کس طرح یہودیوں کے قصے جو ہیں وہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے پہلے جو دنیا کی جو قیادت تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ ان سے چارج چھینا گیا، چارج واپس لے لیا گیا اور ہمیں دیا گیا، تو ہمیں وہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان برائیوں سے اوائڈ کریں، ہمیں پتہ ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیتیں ہیں نا، اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھے مانتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، تم اس کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ کی محبت پانے کے لیے کون سا رستہ ہے بتائیں؟ اہل بیت۔ آقا تک، اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو آپ نے کیا کہا کہ علی دروازہ ہے، اور آپ نے کیا کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت ہے۔ وہ صحابہ کرام جب گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ تو سارا دن تبلیغ کا کام کرتے ہیں،
तो आप तबलीग का काम करते हैं, रोजगार तिजारत का पेशा तो खत्म हो गया था, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किया, तो उन्होंने कहा कि हम मंथली जो है वो अकाल-ए-सलाम को हदिया दिया करेंगे, ताकि इनकी भी बीवियां हैं, ज़रूरतें हैं, तो ये दीन के काम में लगे रहते हैं, तो इनका जो है अखराजात से इनकी बोझ जो है वो घटाएं हम। तो जब आप वो पैसे लेके एक वक्त बना के गए आका के पास, पैसे पेश किए, तो मेरे आका खामोश थे, कबूल नहीं किए, खामोश थे, अल्लाह के हुक्म का ही। तो वही आई, तो वही आई तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए नबी से कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग का कोई सिला नहीं मांगता, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो क्या है कि अहले बैत से मोहब्बत के बिना हम नबी की मोहब्बत को नहीं पा सकते, और अहले बैत से मोहब्बत के बिना कुरान भी समझ में नहीं आता और दीन की भी समझ नहीं आती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रास्ते हमें दिखा गए। आज क्या है कि आज के दौर का हम देखते हैं कि इल्म फितना है। इल्म कहता है कि दलील के ऊपर दलील, ऐसा ही है ना। आज हमने जो अभी बात शुरू की थी, इससे की थी कि आज इल्म बहुत ज्यादा आ गया हमारे पास, लेकिन ईमान रुखसत हो गया, ऐसा ही है ना, ईमान कम हो गया। और ईमान की कमी की क्या वजह है? मोहब्बत का कमी। और मोहब्बत जो है उस तक पहुंचना, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए हमें पंचतन पाक से मोहब्बत जरूरी है, अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है। उनसे हम मोहब्बत करेंगे तो हम आका की मोहब्बत को पा सकेंगे, ठीक है। और उसके लिए ये ताल्लुक जो है ये हमें इसको पुख्ता करना, इस पे मेहनत करना। अच्छा, अब नफ्स का बड़ा नफ्स के अपने अंदाज हैं हमें बहलाने के या भटकाने के। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इबादत जितनी मर्जी कर लो, मोहब्बत की जरूरत नहीं है। दलील देता है ना, दलील होता है ना ऐसे, वो मोहब्बत से मना करेगा, मोहब्बत के लिए तावीज़ें लाएगा, लाता है ना, बताएं मुझे। वो मोहब्बत के लिए तरह तरह की तावीज़ें लाएगा, वो कहेगा इबादत जितनी मर्जी कर लो। देखो इबादत का तो सवाब है, मोहब्बत का कहाँ है? अब जिसने थॉरली पढ़ा ही नहीं है वो कहेगा वाकई मोहब्बत का कहाँ है, इबादत का ही है, इबादत ही करनी चाहिए। तो क्या है कि वो उलझा देता है। तो इस उलझाव से निकलने की जरूरत, ये भी इल्म का एक फितना है। जैसे हर चीज जो है ना, जोड़े अल्लाह ने पैदा की, जैसे दिन और रात, इसी तरह नेकी और बदी, खैर और शर। उस दिन हमने बात की थी कि नेकी का भी शर होता है, और नेकी का शर क्या होता है? कौन था उस दिन क्लास में? जब इंसान को अपनी नेकियों के ऊपर, हाँ, नेकियों के ऊपर तकब्बुर आ जाता है। तो हाँ, नेकियां कर करके इंसान जो है वो बेखौफ हो जाता है। देखिए, मैंने इतने हज किए, मैंने इतने उम्रे किए, ये चीज बड़ा तकब्बुर पैदा करती है। एक हज करने के बाद ही आप देखें इंसान जो है उसका सर कहाँ चला जाता है ना, कि मैंने तो अल्लाह के घर का हज भी कर लिया, मैंने तो इतना कुरान भी पढ़ लिया। तो क्या है कि नेकी का शर ये है कि उससे हमें हमारे अंदर नेकी तकब्बुर पैदा कर देती है। तो शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है बस नेकियां करते जाओ, मोहब्बत की तरफ नहीं आना, मोहब्बत का रास्ता नहीं अपनाना। उसमें उसके पास इतनी दलील है, और हर दलील के ऊपर दलील है, हर दलील के ऊपर दलील है। आप दलील से कभी भी शैतान से नहीं जीत सकते। वो उसे तो दलील, आप मुझे बताएं कि जब बहस कोई करने बैठ जाए तो कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता, सवाई इसके के टाइम का। तो इस वक्त आज के दौर का ये फितना है कि आपको मोहब्बत से मना किया जाता है। तो आज जो मेहनत की जरूरत है, अगर हम अपना ईमान बचाना चाहते हैं, तो आज जो मेहनत की जरूरत है वो अपनी जात पर रहने की जरूरत है, कि हम अपने साथ टाइम गुजारें और अपनी कैफियत के ऊपर चेक रखें। हमें पता हो कि किस वक्त मेरी ईमानी कैफियत बढ़ती है, और जब हम ऐसा इबादत या ऐसा इल्म दीन हासिल करके आए जिसको हासिल करने के बाद हमें दूसरों का कद छोटा लगने लगे, दूसरों के ऐब नजर आने लगे, तो ये उस लम्हे सोच लें कि कुछ गलत हो गया,
ہم رستے سے بھٹک رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بات محبت کی ہے اور محبت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ پہچان اپنے آج جو وقت ہے نا یہ سروائیول کی جا رہی ہے. آج دیکھیں جس طرح مارکیٹ میں اتنی مضر صحت چیزیں مل رہی ہیں نا, کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کھلے عام مارکیٹ میں مل رہی ہیں, جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے بچوں کو بڑا نقصان دیتی ہے, اور لیکن گورنمنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی نہیں روکتا. ہم نے خود روکنا ہے, ہم نے خود شعور حاصل کرنا ہے, خود روکتے ہیں نا بچوں کو یہ نہیں دینا یہ نہیں دینا, یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بالکل اسی طرح آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی پلاننگ خود کرنی ہے. اپنی ذات پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم خود فیصلہ کر سکیں کہ شر اور خیر کہاں پر حدیں ختم ہوتی ہیں, کون سا خیر کا رستہ ہے, کون سا شر کا رستہ ہے, اور کہاں سے گرے سینٹر میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس یہ اپنی ذات پہ محنت کا سفر ہے. جب اپنی ذات پہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں دھیرے دھیرے سب سمجھ آتی چلی جائے گی. الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں, اور جو ابھی تک ہم نے بات کی اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہو تو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھیں, اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے. سوال تو کوئی نہیں, لیکن میں ایک ریمائنڈر سب کو دینا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ ساری ایمان والی مسلمان بہت نیک خواتین جمع ہے.